ہاتھ جوڑ کے اہل سروری سے پوچھا پھر بتاؤ حسین کی ماں کھڑی رہی حسین کی ماں دربار میں کھڑی رہی اور غیر حلالی بیٹھا رہا. جس ماں کا بیٹا حسین ہے اس حسین کا بیٹا ہے اکبر. اکبر کربلا کا، کربلا اکبر. کیا عظیم نطق ہے آپ کے اس منبر میں اور اس خانے. مولا سلامت ہو. حسین کربلا کے، اکبر کربلا کا، کربلا اکبر کا، اکبر کربلا کا، کربلا اکبر کا. 6 محرم کو کربلا کی زمین نے کہا مجھے اکبر دے دے. حسین نے کہا جا دیا. کربلا سے پہلے زینب نے پالا ہے اکبر. کل بھی زینب نے پالا تھا، آج کے شہید کو بھی زینب نے پالا. وہ زینب جو علی کی بیٹی زینب ہے، یعنی زینب باپ کی زینت، فاطمہ کی بیٹی. متوجہ ہے نا؟ سلوات کا سہارا دیجئے تو اور محمد کو پالا. علی اکبر. اس گھرانے کا رواج ہے کہ بھتیجوں کی پرورش کری جاتی ہے. ابو طالب نے محمد کو پالا، زینب نے اکبر کو پالا. بالکل میرے ساتھ رہیے، بات اب دم بدم چلنے لگی. آپ آمادہ ہیں پوری طریقے سے. زینب اکبر کو پالا. اکبر کو جب زینب پال رہی تھی، اکبر 15 یا 12 برس کے تھے. علی اکبر کے اندر ایک ولولہ رہتا تھا. تو بھی اماں تھوڑا سنیے گا، علمی بحث ہے، پھر آپ انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے. تو بھی اماں، ہاں بیٹا، کیا کوئی بڑا عزم ہوگا جب ہم آپ کی منتوں پہ کھڑے اتریں گے؟ سب ذہن میں رکھیے گا، جب ہم آپ کی منتوں پہ کھڑے اتریں گے. زینب نے کہا بیٹا تمہیں ہم بڑا عزم دیں گے اور وہاں سے تمہاری پہچان صبح قیامت تک ہوگی. صبح قیامت تک ہوگی. زینب کی تعلیم ہے علی اکبر کو. علی اکبر جوان ہو گئے، 18 سال میں چند مہینے رہ گئے، کربلا کا سفر جاری ہوا. زینب نے اور ایک کام علی اکبر کے سپرد کیا. بیٹا اکبر، آج سے مدینے میں جب تلک بھی ہم تم رہیں گے تو مدینے کی بلند قامت پہ جا کر رات میں آگ کو روشن کرنا اور جو فقراء آئیں ان کو کھانا کھلانا. علی اکبر کا شیوا بن گیا. مدینہ میں جو سب سے بلند پہاڑی پر اس پہ جاتے تھے، آگ روشن کرتے تھے. آگ اس لیے روشن کرتے کہ رات میں اگر کوئی مسافر آئے تو دیکھ لے آگ روشن ہے، اس کی ہم مہمان نوازی کرنا. یہ سب علی اکبر کا شیوا تھا. حسین کا بیٹا ہے اکبر، زینب کا بھتیجا ہے اکبر، ہم شبیہ پیغمبر ہے اکبر. ہو گئی پوری راستہ. میں نے وہ سب چھوڑ دیا کہ پیدا ہوئے. حسین نے آغوش میں لیا، پیشانی چومی اور پھر کیا کہا کیا نہیں کہا، اس میں پھر آپ سو جاتے ہو. مجھے سلانا نہیں ہے. 2 محرم کو کربلا آ گئے. اکبر کا وہ عمل جاری رہا جو مدینے میں تھا. حسین مجھے اکبر دے دے، یہ یاد رکھیے گا. حسین مجھے اکبر دے دے. کربلا اکبر کی، اکبر کربلا کی. دیکھ لیا علی اکبر کا سیوا نہیں بدلا، وہی رہا. 9 محرم آ گئی. ہر ایک ماں اپنے بچے کو سجا رہی. آپ جانتے بہت پرانا مسئلہ ہے تو سنتے آئے. علی اکبر خیمے میں رک نہیں. کبھی چچا عباس کے خیمے میں، کبھی اماں کے خیمے میں. کبھی چچا عباس کے خیمے میں، کبھی بھوبی اماں کے. آپ پتہ نہیں کہاں ہے. کبھی چچا عباس کے خیمے میں، کبھی بھوبی اماں کے خیمے میں. کبھی چچا عباس کے خیمے میں، کبھی بھوبی اماں. سمجھیے جب تک میں بولتا رہوں گا
مجھے تو نقطہ دینا ہے. کبھی چچا عباس کے خیمے میں, کبھی پھوپھی اماں کے خیمے میں, اب بھی نہیں پہنچے. کبھی چچا عباس کے خیمے میں, کبھی پھوپھی اماں کے خیمے میں. حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا, دیکھا اکبر کرتے کیا ہو؟ کبھی عباس کے خیمے میں جاتے ہو, کبھی زینب کے خیمے میں جاتے ہو. بیٹا بات کیا ہے؟ کوئی الجھن ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی معاملہ ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی عباس کا خیمہ, کبھی زینب کا خیمہ. اکبر نے عجیب جملہ کہا, بابا جب کربلا میری ہے, جب کربلا میری ہے تو وارث میں ہوں, کربلا کا وارث میں ہوں. چچا عباس کے خیمے میں اس لیے جاتا ہوں کہ لشکری گردانے چاہیے. زینب پھوپھی اماں کے خیمے میں اس لیے جاتا ہوں کہ فاتح کرنے کا ہنر چاہیے. نہیں پہنچے آپ, ایسے نہیں, میں پہنچا نہ سکا. چچا عباس کے خیمے میں اس لیے جاتا ہوں کہ لشکر پہ قبضہ کرنے کا ہنر چاہیے, لشکر پہ کمان کرنے کا ہنر چاہیے, لشکر کے اوپر غالب آنے کا ہنر چاہیے. پھوپھی اماں کے خیمے میں اس لیے جاتا ہوں کہ کیسے فتح کرتے ہیں کسی دربار کے درباریوں کو, کیسے فتح کرتے ہیں کسی دربار کے درباریوں کو. آپ کہیں گے ابھی تو شام ہوئی نہیں, اکبر کو کیسے پتا؟ ارے جس کی آغوش میں, جو زینب کی آغوش میں پلا ہو, تو کیا زینب نے اسے لوریوں میں نہیں بتایا ہوگا کہ شام ایسے فتح کریں گے, اسے ایسے شام ایسے فتح. عباس کے خیمے میں اس لیے جاتا ہوں کہ لشکر پہ کمان کیسے کریں. 9 محرم کی رات ڈھل گئی. حسین نے کہا اکبر آزان دو, تھوڑا قابو رکھیے. اکبر گلدستہ آزان پہ گئے, مؤذن کربلا ہے اکبر. تھوڑا سا خدا کے لیے قابو رکھیے, میں بار بار کر رہا ہوں. ہم سب روئیں گے تو رونے کی تاریخ ہے, مسائل زیادہ ہوں گے, ہم سب روئیں گے, لیکن سنیں اکبر ہے کیا. خالی یوں ہی نہیں کربلا میں آئے, جنگ لڑی اور قتل ہو گئے اور شہید ہو گئے, حسین خیمہ لے, وہ سب ہم سنتے رہتے. کیسے مشکل کشا کے بیٹے نے اپنے باپ کی مشکل کو کربلا میں آسان کیا. سنیں آپ, شاید اس نہج پہ کبھی تقریر سنیں یا سنی ہو. اکبر جی بابا گلدستہ آزان پہ آزان دو. اکبر نے کہا اللہ اکبر. انبیاء کی جماعت نے, جملہ میں کہنے لگا ہوں, انبیاء کی جماعت نے کربلا کو دیکھا. ہائے 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 قربان, انبیاء کی جماعت نے اکبر کو دیکھا, ابھی انبیاء کی جماعت نے دیکھا ہے. اکبر نے کہا اللہ اکبر. فرشتوں نے کانوں کو کھولا, سماعتوں کو بیدار کیا. جبریل نے میکائیل سے کہا کس کی آواز ہے؟ ایسے مجھے نہیں کہنا چاہیے بھئی, اکبر پروانہ ہے تو جوانوں کی طرح سنو. جبریل نے میکائیل سے کہا کس کی آواز ہے؟ جملہ تمہارے حوالے. جبریل نے میکائیل سے کہا کس کی آواز ہے؟ کس کی آواز ہے؟ ملک الموت نے اپنی آخری تصویر دیکھی. ملک الموت نے اپنی آخری تصویر دیکھی. جب تکبیر اللہ اکبر کی ہے تو کہنے والا بھی اکبر, کہنے والا بھی اکبر. بھائی منہ دیکھی نہیں, سمجھ آئے تب حوصلہ دینا ہے آپ کو, اور بیٹھنے مجھے دینا نہیں, اس لیے کہ خالی بس 2 دن بچے ہیں, پھر نہیں معلوم میں کہا اور تم کہا. ملک الموت نے کہا میری آخری تصویر موت. اکبر نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. انبیاء کی جماعت صفوں میں سمٹی. ہائے 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 ہائے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ. انبیاء کی جماعت صفوں میں سمٹی. کا کہنے والا حسین کا اکبر ہے. یوسف آگے بڑھے, یوسف آگے بڑھے, یوسف آگے بڑھے. اشہدو ان محمد رسول اللہ. یوسف نے کہا اگر آج انبیاء کی امامت ہم کریں, سارے انبیاء نے یوسف کا کرتا پکڑ کے ایک مرتبہ, یوسف ابھی تو حسن میں کرتا نشا تھا, آج اکبر کی موت, ابھی تو پہنچ نہیں رہا. سلوات پڑھیں محمد والی. پیچھے والوں سے داد چاہیے, پیچھے والوں سے. میں نام لے لوں گا اگر داد نہیں, اگر بات سمجھ میں آ رہی تو بولو. یوسف نے کہا امامت میں کروں گا.
انبیاء نے مل کے کہا ابھی تو حسن کے پیکرے پہ آگے کرتا پھٹا تھا، اب کیا چاہتے ہو؟ امامت کرو گے؟ نہیں، آزان کون دے رہا ہے؟ آزان کون دے رہا ہے؟ میں آ گیا، آزان کون دے رہا ہے؟ یوسف نے ہاتھ جوڑ کے انبیاء کی جماعت سے کہا جو انبیاء کا حسن ہے وہ آزان دے رہا ہے، جو انبیاء کا حسن ہے وہ آزان، یعنی محمد کا جب محمد کی تصویر آزان دے رہی ہے تو نماز بھی علی کی شبیہ، نماز پڑھائے گی علی کی شبیہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنیے شب عاشور کی آزان، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس کے بعد اشہد ان امیر المومنین، لہن بکھرا، تکلموا لا تکلمون اللہ، کیا ہو رہا ہے بھیا؟ تکلموا لا تکم اللہ، یہ ایسا لہن تکمل ہے کہ ایسا لگتا ہے حجابوں میں خدا بول رہا ہے، حجابوں میں خدا بول رہا ہے، یعنی کہ اس سے میں آپ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، اکبر نے کوئی کربلا شام بتا دی، ایسا لگ رہا ہے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے۔ ایک مرتبہ اعزاز امامت سے حسین نے کہا بیٹا بلند کر کے آواز دو، ہم سنتے رہتے، بلند کر کے آواز دو۔ اکبر نے کہا یہاں تمہاری بہن سنے گی، مدینے میں میری بہن سنے گی، یہ فلسفہ آج کھول رہا ہوں کہ اکبر نے یہ کیوں کہا مدینے میں میری بہن سنے گی، خیمے میں آپ کی بہن سنے گی۔ اکبر فلسفہ جانتے تھے، بابا اتنی بلند دوں گا، اتنی بلند دوں گا، اتنی بلند دوں گا کہ پہلے صدا کوفے پہنچے گی، پھر شام پہنچے گی۔ اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا کہ رسول کا صحابی اس آزان پہ کرسی کو چھوڑ کے کھڑا کیوں ہوا؟ اس نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوفے میں علی آزان دے، ایسا لگتا جیسے کوفے میں علی آزان دے رہے، علی آزان دے رہے۔ آزان مکمل ہو گئی، کربلا کا مؤذن گلدستہ اذان سے ہٹ کے جماعت میں آیا، انبیاء نے سب بندی کری، فرشتوں نے سب بندی کری، یوسف حسرت کی نگاہ سے اکبر کو دیکھ رہے ہیں، اسماعیل حسرت کی نگاہ سے اکبر کو دیکھ رہے ہیں، ابراہیم حسرت کی نگاہ سے اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر نے فوراً جہاد کے عزم رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنے بابا سے کہا بابا آپ فقر ابراہیم ہیں، ہم فقر اسماعیل ہیں، آپ ابراہیم کربلا ہیں، ہم اسماعیل کربلا ہیں۔ ایک مرتبہ بابا جو میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھیے، جو میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھیے۔ حسین نے کہا بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ بابا آسمان کی طرف دیکھیے، سب سے زیادہ مجھ سے ملنے کے لیے یوسف بے قرار ہے، سب سے زیادہ مجھ سے ملنے کے لیے یوسف بے قرار ہے۔ تھوڑی دیر پھر خاموش رہیے، علمی بحث ہے۔ یوسف سب سے زیادہ مجھ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ حسین نے کہا بیٹا یوسف ہی نہیں، انبیاء بے قرار ہے۔ انبیاء شبیہ پیغمبر تھے، حلوہ ہے شبیہ پیغمبر ہو گیا، عکس علی مرتضیٰ تھے، دال ہے گھر کی، آپ بتائیں، ممبر کے نیچے میں آپ کا بھائی، ممبر پہ حسین کا ذاکر ہو گیا، ٹھیک ہے، بالکل نگاہوں کو کھول کے سنیے گا، دعویٰ نہیں، اور اگر دعویٰ ہے تو دلیل ہے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے نا گھٹنوں پہ نہ کھڑا کر دوں آج تو قمبر نام بدل دیجیے گا۔ آگے بات جی بابا، خالی یوسف نہیں، پیچھے والے تیار ہیں، خالی یوسف نہیں، انبیاء 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 تجھ سے ملنے کو تیار ہے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، تجھ سے ملنے کو تیار ہے۔ اکبر نے کہا بابا کیسے؟ کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اپنے حسن کے لیے پریشان تھے، یوسف وہاں بھی آیا تھا، اس نے کہا میری روح آدم کے پیکر میں ڈال دے،
انوار میرے تھے حسن تیرا مانگا جا رہا تھا، کلام میرا تھا حسن تیرا مانگا جا رہا تھا، سجدہ خدا کا تھا حسن تیرا مانگا جا رہا تھا۔ اکبر تو میرا ہے، تو میرا ہے، میرے دادا نے میرے دادا نے میرے دادا نے میرے دادا نے تیرے دادا کو، میرے دادا نے تیرے دادا کو شجاعت میں مانگا، میرے نانا کو حسن میں مانگا، تو خدا نے اپنے محبوب کو تجھے دیا۔ توجہ توجہ توجہ، بالکل سانس بھی نہ لیجیے گا۔ 10 محرم نمودار، ساتھ رہیے گا بالکل۔ 10 محرم نمودار۔ اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، اجازت دیجیے، وہ سارے مرحلے مسائل کے جو آپ سن چکے ہوں سنیں گے پھر۔ بابا اجازت دیجیے۔ زینب نے کہا بیٹا ذرا خیمے میں آؤ، جلدی جلدی۔ علی اکبر خیمے میں گئے، زینب نے کمر پہ ایک تلوار باندھی۔ بھائی میں تھکا ہوں خدا کے لیے، میں گلے سے گرفتا ہوں تو بالکل ویسے ہی چلاتا جیسے آپ کو سماعتوں میں گونج ہوتی۔ اکبر ذرا خیمے میں آؤ۔ زینب کے خیمے میں اکبر گئے۔ اکبر جیسے ہی زینب نے تلوار باندھی، زینب نے تلوار باندھی، زینب نے تلوار باندھی۔ جب علی جاتے تو سن لو جلدی سے، جب علی جاتے تو فاطمہ تلوار باندھتی تھی، ایسے نہیں ایسے نہیں، جب علی جاتے تو فاطمہ تلوار باندھتی تھی۔ ہم شبیہ ہے، زہرا ہے زینب، اکبر ہے ہجارتوں میں علی کی دوسری تصویر۔ علی اکبر خیمے میں آؤ۔ زینب نے کمر میں تلوار باندھی، رسول کا امامہ، وکیل صاحب رسول کا امامہ سر پہ رکھا۔ نوجوانوں تمہارے بازوؤں پہ علی اکبر کا قرض میرے ساتھ رہنا، جتنا حساس ہو رہے ہو اتنا انشاءاللہ مصائب میں روئیں گے۔ خیمے کے اندر اکبر، کمر پہ تلوار، اکبر سامنے کھڑے ہو، بھوٹی کہہ رہی زینب کہہ رہی اکبر سامنے کھڑے ہو۔ اکبر کو کبھی 3 سمت سے زینب نے دیکھا، آگے سے دیکھا، دائیں سے، قابو رکھیے گا، دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا۔ اکبر کے حصار کی، جملہ کہنے لگا ہوں، اکبر کا حصار کیا، اکبر کا حصار کیا۔ اکبر نے کہا بھوبی اماں حصار کیوں، طواف کیوں، طواف کیوں؟ بھوبی اماں بتائیے، جب سامنے سے دیکھ لیا، دائیں سے دیکھ لیا، بائیں سے دیکھ لیا، زیارت کر لی، تو اب حصار کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ زینب اولیاء مقام کا جملہ سنو، زینب کہتی اکبر کیا حیف کر رہا ہے اگر میں حسن کے کعبے کا طواف کروں؟ اگر میں حسن کے کعبے کا طواف کر رہی ہوں، طواف کر لیا، بازو پکڑ کے سورہ یاسین پڑھ، علی کی بیٹی نے سورہ یاسین پڑھ۔ بھوبی اماں اب جاؤں؟ جاؤ، شیر دل باپ کی شیر دل بیٹی، عباس کی بہن، جاؤ بیٹا۔ لیکن اکبر اماں کے خیمے سے، لیلا ماں ہے نا، ماں کے خیمے سے ہوتے ہوئے جانے، خیمے کے اندر سلام کیا۔ لیلا نے کہا اکبر بیٹھ بیٹھ، پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹا میں ماں ہوں، بہت روئیں گے لیکن تھوڑا سا، بیٹا میں ماں ہوں، جی ہوں جی، میں یہ نہیں کہتی کہ تم نہ جاؤ، جاؤ، لیکن ایک حسرت ہے۔ اما وہ کیا کہ حسرت یہ ہے کہ جب مقتل میں پہنچنا تو بابا کے انوار کا احساس ان اوباشوں کو دلا دینا۔ بس جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ کے میں نے کہا تھا، لفظ کیا ہے؟ اوباش۔ ماں کا لفظ کیا ہے؟ ذہن میں رہے آخری فرد۔ اکبر جب شام مقتل پہنچ جانا تو ان شامیوں کو، ان اوباشوں کو بابا کا انوار سمجھا دینا،
ماں نے نصیحت کری، باقی کچھ نہیں کیا. پھر جب اکبر آئیں گے پھر ماں کہے گی جو کہنا ہے. اکبر چلے گئے، حسین مقتل سے پہلے کھڑے ہوئے، ابھی حسین پیچھے پیچھے نہیں ہے. جب دوبارہ اکبر آگے جائیں گے تب حسین پیچھے پیچھے جائیں گے. جو پڑھ رہا ہوں ذمہ دار ہوں، جہاں سے کہیے گا دکھا سکتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں جا رہی، مجھے معلوم ہے، خالی آپ ہی کو جواب نہیں، نہ جانے کس کو جواب دینا پڑتا ہے. ایک مرتبہ اکبر چلے گئے، حسین نے کہا جاؤ خدا حافظ. اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا. گھوڑے کا نام ہے، کسی کو پتا ہے اکبر گھوڑے کا نام؟ بولیے. مارد. علی اکبر کے گھوڑے کا نام مارد. اوقاف جناب قاسم کے گھوڑے کا نام، ٹھیک ہے، مارد. مارد کے معنی کیا بچوں؟ مارد کے معنی یہ ہے کہ جب وہ چلے تو اس طریقے چلے کہ جیسے بجلی کو پیچھے چھوڑے. مارد کے معنی ہے چلنے میں بجلی کو پیچھے چھوڑے. مجھے جہاں بیٹھو بھیا بیٹھے رہو، میری طرف دیکھو، اس وقت سب سے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. یہ جملہ کسی اور کا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایسے نہیں پڑھنے کا، بھلے 1.5 گھنٹہ ہو جائے. صلوات بابا سے بلند پڑھیے آپ. آمادہ ہے علی اکبر کے خطبے کے لیے، اتنی بلند صلوات پڑھی. سنیں، آمادہ ہے نا. اکبر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد چل سامنے کون ہے؟ عمر سعد سپہ سالار لشکر یزید. اکبر کے سامنے ہے 7,000 کی فوج. اس میں اوباش بھی ہیں، عیاش بھی ہیں، خصلتوں کے نگہدار بھی ہیں، مکار بھی ہیں، عیار بھی ہیں، یزید کی ماں کے کچھ فنکار بھی ہیں. یزید کی ماں کے، میں نے بہت بڑا جملہ کہا، بڑی احتیاط سے کہا، یزید کی ماں کے کچھ فنکار بھی ہیں. علی اکبر، میں سب چھوڑا میں نے. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا. عمر سعد خیمے سے نکل کے آیا. لشکر، اب بیٹھنا نہیں خدا کے لیے اگر بات پہنچے. لشکر یزید میں سرگوشی ہوئی، کانا پھوسی ہوئی. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا فرشتہ آ گیا کیا؟ فرشتہ آ گیا. کسی نے کہا نہیں، فرشتہ نہیں ہے، یوسف ہے. جیسی سوچ تھی ویسے ہی سرگوشیاں، کانا پھوسیاں. کسی نے کہا فرشتہ. اکبر نے سب سنا. جواب سنیے گا شہزادے کا. کسی نے کہا شہزادہ، کسی نے کہا فرشتہ ہے، کسی نے کہا یوسف ہے، کسی نے کہا نہیں فرشتہ ہے، کسی نے کہا نہیں یوسف ہے، کہا نہیں محمد ہے، کہا نہیں محمد ہے، کہا نہیں ہیبت میں علی کے جیسا ہے، کہا نہیں حسین کے گھرانے کا کوئی بہت بہترین خوبصورت نوجوان ہے. اکبر نے کہا او باشو، اکبر نے کہا او باشو، او یاشو، اے چلتی پھرتی لاشو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہاتھ کی نہیں اٹھاتے. او باشو، اکبر بول رہا ہے. حسین کا شہزادہ میدان میں آ گیا. او باشو، او عیاشو، او اکبر کے سامنے چلتی پھرتی لاش ہو. نہ میں یوسف ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں. اور کس سے ملا رہے ہو؟ میں اور فرشتہ، جو فرشتے میرے گھر کے نوکر ہیں. جو فرشتے میرے گھر کے نوکر ہوں، ان میں ملاتے ہو. کس فرشتے میں ملاتے ہو؟ جبریل میں میرے بابا کا جھولا جھولایا، میکائیل میں میرے گھر
گھر میں چکی پیسی ہے، سرسبیل میں میرے گھر میں آ کے آسمان کی تندیریں دے کے گیا ہے۔ پھر یوسف ہو، جملہ تمہارے حوالے، میرا گلا کام نہیں کر رہا، ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں یوسف یوسف یوسف، کہا کون سا یوسف؟ کہا وہی جو مصر میں تھا، جس کو دیکھ کے زنانیں مصر کی انگلیاں کٹی تھی۔ یوسف نے کہا وہاں انگلیاں کٹی تھی، یہاں کر اسی میں ملا رہے ہیں جس کو دیکھ کے زنانیں مصر کی، جملہ انگلیاں کٹی تھی۔ اکبر نے کہا انگلیاں کٹی تھی، یہاں گردنیں کٹیں گے۔ جو اپنی رکابوں میں پیر ڈالے ہے بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جائے۔ اکبر 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 کہہ رہے، شہزادہ کہہ رہا ہے حسین کا، جو اپنے گھوڑے کی رکابوں میں پیر ڈالے ہے بھاگنا چاہتا ہے بھاگ جائے۔ اس لیے اکبر لڑنے نہیں آیا، زبان سے شجروں کو بتانے آیا، زبان سے شجروں کو بتانے آیا ہے۔ او باشو، او عیاشو، اے اکبر کے سامنے چلتی پھرتی آشو، قربان جاؤں شہزادے کے جملے، وہاں انگلیاں کٹی تھی، یہاں گردنیں کٹیں گی۔ جو چاہتا ہے کہ رکابوں میں پیر رنگ تو چلا جائے۔ 6000 کا لشکر، اکبر کھڑے ہوئے، ایسے ہی سناٹا جیسے یہاں، زین پہ شہزادہ کہ میں شبیہ پیغمبر ہوں۔ سن، میں شبیہ پیغمبر ہوں۔ میں نے اپنے جد کی حدیث میں سنا ہے کہ میرے جد نے کہا ہے جو جس کی شبیہ ہوتا ہے اس میں ویسے ہی کردار ہوتا ہے، جو جس کی شبیہ ہوتا ہے اس میں ویسے ہی کردار ہوتا ہے۔ میں سانس لے چکا، تم بھی لے لو۔ میں نے اپنے جد سے سنا ہے، یعنی رسول اسلام سے سنا ہے، جو جس کی شبیہ ہوتا ہے اس میں ویسے ہی کردار ہوتا ہے۔ آپ نہیں پہنچے، اکبر کہہ رہا ہے حسین کا، میں نے سنا ہے عمرے ساتھ کہ جو جس کی شبیہ ہوتا ہے، میرے نانا نے کہا اس میں ویسے ہی کردار ہوتا ہے، ویسے ہی کردار ہوتا ہے۔ اے اہل شام سن لو، نہ میں یوسف ہوں نہ میں فرشتہ ہوں، میں اپنے نانا رسول کی شبیہ ہوں، میں اپنے نانا رسول کی شبیہ ہوں۔ تو یہ مان لو میرے اندر میرے نانا کی شبیہ ہے تو میرا کردار رسول جیسا ہے، لیکن جس مفتی پہ بھروسہ کر رہے ہو یہ ابلیس کی شبیہ ہے، یہ ابلیس کی شبیہ، اس کا کردار ابلیس جیسا ہے۔ عرب کے کلچر میں یہ بڑا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بے عزتی سمجھی جاتی تھی کہ آنے والا مجاہد سب سے پہلے لشکر کو چھوڑ کے سردار کے سامنے عزتوں کو کھاڑنے لگے۔ اب عمر سعد نے اپنا منہ چھپا کے کہتا ہے شمر تو جواب دے، شمر تو جواب دے، شمر تو جواب دے، شمر تو جواب دے۔ اکبر نے کہا ارے اس سے کیا جواب دلاتے ہو جس کی نہ ماں غیر زبان،
سے کلام ہی نہیں کرنا. یہ اس کی ماں کا کردار مشکوک ہے. یہ جواب تھے. یہ مسئلے چوپایا کہاں میری مقابلہ. شمر نے سر جھکایا. شہزادے شہزادے میں بھی تم سے کلام کرنا نہیں چاہتا. میں بھی تم سے کلام کرنا نہیں چاہتا. میری برابری کا عباس ہے. سنیے مکر کے ہے نا مکر و فریب. میری برابری کا عباس ہے. شہزادے نے سر کو اٹھایا. علی اکبر مسکرائے. کہا شمر تم اور امو سے. شمر تم اور امو سے. زمین والے آسمان والوں سے. تمہارے اندر جسارت ہے کہ میرے امو سے بات کرو. ہمیں نہیں لگتا کہ تم میرے امو کے لائق بھی ہو. کھڑے ہونے کے پہلے میرے سامنے آؤ. پہلے میرے سامنے آؤ. میں شبیہ پیغمبر. میرے نانا نے کہا جو جس کی شبیہ ہوتا ہے اس میں اس کا کردار ہوتا ہے. میرے اندر دو شبیہ ہیں. حسن میں نانا کے جیسا ہوں. شجاعت میں دادا کے جیسا. حسن میں نانا کے جیسا ہوں. نام میں دادا کے جیسا ہوں. بتاؤ بتاؤ کس رخ سے میری زبان کے جہاد سے لڑو گے. تلوار سے نہیں. کس رخ سے میری زبان کے جہاد سے لڑو گے. اگر کردار سے لڑنا ہے تو رسول ہوں. تلوار سے لڑنا ہے تو علی ہوں. کردار سے لڑنا ہے تو رسول ہوں. زبان سے لڑنا ہے تلوار سے لڑنا ہے تو علی ہوں. اس نے کہا شہزادے آپ آئے کیوں ہیں. آئے کیوں ہیں. کہ میری ماں نے کہا ہے. آ گیا جملہ. میری ماں نے کہا ہے. میری ماں نے کہا ہے عرب کے اوباشوں کو عرب کے اوباشوں کو اپنے باپ کے انوار دکھانا. آپ سمجھے انوار کے معنی میں بتا رہا ہوں. اپنے باپ کے انوار کو دکھا دینا. میں خالی بابا کا انوار دکھانے آیا ہوں. تم سے لڑنے نہیں آیا. لڑنے نہیں آیا. جملہ تمہارے حوالے نوجوانوں بزرگوں سے خالی دعا چاہتا ہوں. تم سے لڑنے نہیں آیا. بابا کے انوار دکھانے آیا ہوں. ایک مرتبہ عمر ساتھ خیمے سے نکلا. نکل کے کہتا اگر لڑنے نہیں آئے تو انوار دکھانے کیوں آئے ہو. ایک مرتبہ اکبر نے کہا اگر تو یہاں کھڑا ہو جائے تو میرے حسن کو دیکھ کے ہی مر جائے گا. میرے حسن کو دیکھ کے ہی مر جائے گا. اگر تو کھڑا ہے اگر لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے راجا. اگر تو چاہتا ہے میں لڑوں تو آجا. لیکن مجھے اپنی ماں کا پاس رکھنا. مجھے اپنے بابا کا انوار دکھانا. عربی متن کا ترجمہ سن لیجئے خالی. شام کی رات کہوں آمادہ ہے. شام کی رات میں درختوں پہ بدبودار الٹے لٹکے ہوئے چمگادڑوں کی نسلوں. شام کے بدبودار بد نسلوں تمہارے سامنے حسن یوسف نہیں فخر یوسف ہے. محمد نہیں. محمد کی شبیہ ہے. کون ہے جو کلام میں علی ہو اور عالین سے بات کرے. تم نے تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. میرے بابا سے لڑنے آئے ہو. اب خود میرے بابا سے لڑنے آئے ہو. کیا سوچ کے آئے. جیت جاؤ گے. اگر تم جیت گئے تو کربلا تمہاری. آپ بالکل نہیں سمجھے. وقت تیزی سے جا رہا ہے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے. خطبہ ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا. لڑنے آئے ہو میرے بابا سے
جیت گئے تو کربلا تمہاری اب بھی نہیں سمجھے تو حسنین بھائی دہلی صاحب قبلہ کس سے لڑنے آئے؟ بابا سے میرے جو جنت کا سردار ہے، ایسے نہیں اپنے معراج پہ لے کے چلو سماعتوں کو جملہ بالکل رقص قمر والا ہے. کس سے لڑنے آئے ہو؟ میرے بابا سے. میرے بابا سے. اگر جیت گئے تو کربلا تمہاری. واہ واہ اہل سرولی، میں تو دل کلے منہ تک لے آیا. کیا علماء کو سنایا؟ علی حیدر ابھی اکبر پڑھ کے گئے، آپ نے کیا سنا علی حیدر؟ کربلا تمہاری، کربلا تمہاری. جملہ آپ کے حوالے پہنچ جائے تو دعا دے دیجیے گا. کربلا تمہاری، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ کربلا تمہاری؟ یہ لفظ وہی کہہ سکتا ہے جس کی جاگیر کربلا، جاگیر کربلا ہے. کربلا تمہاری. انہوں نے کہا کربلا تو ہماری ہی ہے. اکبر نے کہا نہیں، مالک سامنے کھڑا ہے. مالک سامنے کھڑا ہے. تم سب کے سب ریت کے وہ ذرے ہو جو کبھی قاسم کے پیروں میں آؤ گے، کبھی اولا محمد کے پیروں میں آؤ گے، کبھی علی اکبر کے پیروں میں آؤ گے، کبھی چچا عباس کے پیروں میں آؤ گے، کبھی چچا عباس کے پیروں میں آؤ گے. اور جب ہم سب شہادت کا جام پی کے سو جائیں گے تو کبھی بھوبی اماں کے پیروں میں آؤ گے. جو قدموں تلے آؤ گے ہم تمہیں روندیں گے. میرے بابا حسین ابن علی ہیں، ان کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی ماں جناب آسنا ہے، ان کی ماں جناب حسنہ ہے، ان کی ماں جناب نجمہ ہے، ان کی ماں جناب آدرہ ہے، ان کی ماں جناب لازمہ ہے، ان کی ماں جناب انیسہ ہے، ان کی ماں جناب فاریہ ہے، ان کی ماں جناب عذرا ہے، ان کی ماں جناب سمیدہ ہے، ان کی ماں جناب انورہ ہے، ان کی ماں جناب عالیہ ہے، ان کی ماں جناب اسماء ہے. اور یہ سلسلہ چلاتے رہے، لوگ دیکھتے رہے. ماں بھی اتنی ہوتی ہے. اکبر نے کہا یہ ہماری دادی کا شجرہ نسب ہے. ہائے 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 اہل سرونی دعا کرو، میں پڑھنے جاؤں گلا بالکل گرفتا ہے. دعا کرنا کہ دوسری مجلس ہو جائے. اب علی اکبر سے کہا کہ یہ ماؤں کا سلسلہ کیوں گنا رہے ہو، ماؤں کا سلسلہ کیوں گنا رہے ہو؟ اکبر نے کہا میری ماں کا شیر طاہر، وہ میری نانی کا شیر طاہر، میری نانی کا شیر طاہر، میرے بابا کا شیر طاہر، جب سب کے شیر طاہر ہو گئے. اب اکبر نے کہا مجھے ماں نے سجا کے اس لیے بھیجا تھا کہ طارت ماں تمہیں پہلے سمجھاؤ. انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اس لیے شام کے مکاروں، اس لیے کہ تم نے اگر ماں کا شیر پیا ہے، مجھے تو نہیں لگتا تم لونڈیوں کے شیر پی کے بڑے ہوئے ہو. میں ماں کا شیر پی کے سلوات پڑھا. اچھا چلیے میں کوشش کر رہا ہوں بس یہ پیراگراف پورا ہو جائے. تم شام کی اوباشیوں کا دودھ پی کے بڑے ہوئے. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کا دن مطلب یہ موضوع تو کم از کم خیر چلیے جہاں تک ہوگا. بہت اچھا سنا جی. اگلی مجلس ہے، لیکن جب ایک رکن بن جاتا ہے نا پھر لاکھ اگلی مجلس میں کوشش کرو وہ لطف بن نہیں پاتا. جو سلسلہ جاری ہے پھر جاری ہے. تم شام کی اوباش ماؤں کے جنمے ہوئے نجس گردانوں کی چوٹیاں. میں اکبر، میرا باپ حسین
ایک گھنٹہ ہو گیا، ایک گھنٹہ۔ اچھا میں حسین ابن علی، چلیے وعدہ ہے کل انشاءاللہ، جہاں سے چھوڑا ہے علی اکبر کل کا، حالانکہ کل موضوع دوسرا تھا، چلیے انشاءاللہ کل جہاں سے چھوڑا یاد دلا دوں گا میں علی اکبر۔ اکبر نے خطبہ دیا جو آپ کل سنیں گے انشاءاللہ، زندگی نہیں تو خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے خیمے میں لوٹے۔ حسین یہ معاشرہ کھڑے ہوئے دیکھا، واپس آئے، واپس آئے۔ اب جو شہزادہ واپس آیا ہے تو ماں نے کہا بیٹا اے یوسف ثانی، اے فخر یوسف، اے میرے لال، میں کیسے اجازت دوں کہ تم کو 18 سال چکیاں پیسے کرو؟ آپ سب کے بازوؤں پہ اکبر کا قرض ہے، بیٹا کیسے اجازت دے دوں کہ میں نے تم کو 18 سال پالا، باپ کے پاس آیا، وہی سوال کے بابا جو رہے آپ مل جاتا۔ حسین نے کہا بیٹا اپنی انگوٹھی اتاری کا منہ میں رکھا، آمادہ ہو جاؤ رونے کے لیے۔ حسین نے انگوٹھی اکبر کے منہ میں رکھی کہ میرے لال جاؤ۔ اب جو اکبر گئے تو اب لوٹ کے نہیں، آواز بلند کر کے رونا اکبر کا ماتم۔ اب جو گئے تو اکبر لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ ادھر اکبر گئے، لیلا خیمے کے اندر مسلح پہ بیٹھی، زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، حسین مقتل سے کچھ دور کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ اکبر جاتے ہیں، اکبر جنگ کرتے جاتے ہیں، حسین دیکھتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، حسین دیکھتے جاتے ہیں۔ ناگاہ ایک مرتبہ اکبر کا سلام آیا، علیکہ منی السلام، بابا میرا سلام قبول کرو۔ ارے حسین 7 مرتبہ گرے، 7 مرتبہ اٹھے۔ روایت کہتی ہے اکبر کی میت پہ حسین گھٹنیوں کے بل پہنچے۔ اب جو جنازے اکبر پہ پہنچے، ایک مرتبہ آنکھوں کی بینائی جا چکی، اکبر کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، ٹٹولتے رہے، اکبر کیا ہوا میرے لال، میرے بیٹا اکبر سینے میں درد ہے کیا؟ ایک مرتبہ اکبر نے کہا نہیں بابا درد نہیں ہے۔ اب سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ اکبر کا ہاتھ ہٹایا، ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، 2 انگلیاں برچھی کی انی میں ڈالی، نجف کا رخ کر کے کہا بابا علی خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، اکبر کی برچھی اب جو برچھی کھینچی تو اس برچھی کے ساتھ سینہ اجرکم اللہ، برچھی کے ساتھ اکبر کا سینہ۔ حسین نے اکبر کی میت اٹھائی، ارے خیمے کے قریب لائے، آواز دی زینب تیرا اکبر آ گیا۔ اور یہ سننا تھا کہ لیلا مسلح پر گری۔ زینب نے کہا بھابی اکبر آ گیا، اکبر آ گیا۔ ارے امی ردیس کہتے ہیں نیچے علم کے لاش اکبر کو ڈال کے لیلا نے چلے توڑے۔